بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک ہی دن میں کرنے سے آپ کی ہر دعا، ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہے جس کے کرنے سے آپ کی ہر خواہش جو کہ صدیوں سے ادھوری ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بھی دعا مانگیں گے اس عمل کی برکت سے جو میں آج آپ کو اس میں اعظم بتاؤں گا، اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا فوری طور پر پڑھتے ہی قبول ہو جائے گی۔ تو جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے انہوں نے اس بات کا یقین کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی تمام حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو بتائیں گے، وظیفہ بتائیں گے جو کہ بہت خاص ہے تاکہ آپ لوگ اسے سن سکیں، سمجھ سکیں اور سمجھ کر اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ تو ہم لوگ باقی اپنوں کو بھی بتاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو، کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا علاج بہت اچھا ہے، اس کی دوائی بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے یا بہت اچھے مشورے دیتا ہے۔ تو سب لوگ اس کے پاس بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ سب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو اس کا دار و مدار سب آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی صحت ملی۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ لوگ ایسا کریں کہ خود تو صحت یاب ہو گئے، اس اچھے حکیم، اس سچے ڈاکٹر کا پتہ آپ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دوسروں کے ساتھ بھی اگر نیکی کی جائے تو وہ نیکی ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی میں آپ کو روحانی وظیفہ بتاتا ہوں اور اس روحانی وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی بدلی ہے، آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے، تو آپ لوگ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی وہ وظیفہ شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس وظیفے سے فائدہ نہ پہنچے، لیکن جو آپ کے بہن بھائی جس خاص مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی خاص بیماری ہے، جسم کے کسی عارضے میں لاحق ہے، کسی بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کی یہ ہوگی کہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جیسے ہی ان کو فائدہ ہوگا وہ خوشحال ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف آؤں گا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی معاشرے میں جو ہماری بیماری ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ علم دین بھی حاصل ہو۔ علم دین حاصل جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فضیلت تو پتہ ہے، لیکن ہم نے اپنی زبان سے کبھی بھی ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی درود نہیں پڑھا۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ جو اس معاشرے کی برائی ہے، جیسے غیبت کا نام دیا گیا، اس غیبت سے چھٹکارے کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضرت علامہ مجدد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ تو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد نند، بلکہ اہل خانہ و خاندانی استاد و شاگرد، سیٹھ سیٹھو نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، دنیا دار دیندار، جوان الغرض، تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ ہماری کوئی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں، بلکہ سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے
نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں، بس پرہیزگار نہیں، فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر سرسری نظر ڈالنی ضرور چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمانوں کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے، اور غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنم بھی بیزار ہوں گی، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ، آپ لوگ بھی آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کی زبان سے غیبت کا کوئی بھی لفظ سرزد نہیں ہوگا۔ کسی کے بارے میں آپ غیبت نہیں کریں گے تو ہم موضوع سے ہٹ نہیں رہے، تو ہم موضوع سے ہٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ ہم نے آپ کو کچھ علم دین کی باتیں بتائی ہیں، اگر یہ میری باتیں کسی کے دل میں اثر کر جائیں تو اس کا اجر آپ کو ہی نہیں مجھے بھی ملے گا۔ تو میں آج جو آپ کے لیے وظیفہ لایا ہوں وہ چند کلمات کا وظیفہ ہے، چند لفظوں کا وظیفہ ہے۔ یہ بس بالکل چھوٹے چھوٹے 5 الفاظ ہیں، اور ان الفاظوں سے کیا ہوگا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت جو آپ کے دل میں ہے، جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے میں بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ لوگ پینسل کاپی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کو کر لیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد جب جائے نماز پر بیٹھیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ان کلمات کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریمو، یا حفیظو، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ پھر سن لیجئے، یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریمو، یا حفیظو، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ یہ آپ نے ان سارے کلمات کو 3 مرتبہ صرف دہرانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح سے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو میں نے آپ کے نام پڑھے ہیں، ان ناموں کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے، میرا فلاں کام پورا کر دے، ان کاموں ان لفظوں کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری کر دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی روز میں آپ کی وہ حاجت، وہ دعا جس کو آپ مانگیں گے، وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ پوری نہیں ہوئی تو اگلے دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن کے عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔